TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 13,42,388 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 25,066 ہو گئیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 13,42,388 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 25,066 ہو گئیں، جبکہ 12,55,714 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 5,14,690 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,525 ہے۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,64,980 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,058 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صوبے میں 2,21,467 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,158 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,40,596 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,658 ہے۔ اونٹاریو میں گزشتہ روز کورونا وائرس کے 1,600 سے بھی کم کیسز رپورٹ ہوئے، جو تقریباً 2 ماہ کے دوران سب سے کم تعداد ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹاریو میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اونٹاریو میں گزشتہ روز کورونا وائرس کے 1,600 سے بھی کم کیسز رپورٹ ہوئے، جو تقریباً 2 ماہ کے دوران سب سے کم تعداد ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کے مطابق بدھ کے روز 1,588 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے، منگل کو کورونا کیسز کی تعداد 1,616 اور پیر کو 2,170 تھی۔ 24 مارچ کے بعد سے یہ روزانہ کی کم ترین تعداد ہے۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 38,442 نمونوں کا ٹیسٹ ہوا اور صوبے بھر میں کورونا ٹیسٹ کی مثبت سطح کی شرح 5.2% ہے۔ رپورٹ ہونے والے نئے کیسوں میں سے 524 ٹورنٹو میں، 335 پیل ریجن میں، 105 اوٹاوا میں اور 94 یارک ریجن میں ہیں۔ کورونا سے آج 19 اموات کی اطلاع ہے، جس سے اونٹاریو میں اموات کی مجموعی تعداد 8,525 ہو گئی۔ صوبے کے اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے داخلوں کی کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر صحت کرسٹین ایلٹ کا کہنا تھا کہ ہم اس تیسری لہر سے ابھر رہے ہیں اور مریضوں کی تعداد کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن منظر ابھی تک واضح نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں بہت محتاط اقدامات کرنا ہوں گے، کیونکہ سب سے اہم چیز جو ہم اونٹاریو صوبے میں چاہتے ہیں وہ ایک چوتھی لہر سے بچنا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ویکسین کے حصول کے لیے پرامید کینیڈین شہریوں کے داخلے پر پابندی سے کینیڈین شہری تذبذب کا شکار ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی جانب سے ویکسین کے حصول کے لیے پرامید کینیڈین شہریوں کے داخلے پر پابندی سے کینیڈین شہری تذبذب کا شکار ہیں۔ کینیڈا امریکہ سرحدیں وبائی امراض کی وجہ سے تمام غیر ضروری سفر کے لیے بند کر دی گئی تھیں، لیکن کینیڈا کی حکومت کے برخلاف امریکی کسٹم اور بارڈر پروٹیکشن نے کہا کہ وہ داخلے کے لیے کسی ویکسین کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اس ہفتے کے آغاز میں کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی نے کہا کہ وہ لوگ جو ویکسینیشن کروا کر آئے ہیں، اگر ویکسینیشن کا ثبوت دکھا سکیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ہیلتھ کینیڈا نے کہا کہ امریکہ میں داخلے کی اجازت ہے یا نہیں، اس فیصلے کے مجاز امریکی بارڈر حکام ہے۔ امریکی بارڈر ایجنسی کی حیثیت سے کینیڈا کے شہریوں کے لیے الجھن پیدا ہو گئی ہے، جنہوں نے سوچا کہ انہیں کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی کے بعد ایک ویکسین لینے کے لیے زمین کے ذریعے سرحد عبور کرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب نیو یارک ریاست میں بدھ کے روز امریکی کانگریس کے رکن برائن ہگنس اور اینڈریو کومو نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ویکسینیشن کروانے والے کینیڈینز کا استقبال کریں۔ انہوں نے کہا کہ شمالی ڈیکوٹا، الاسکا، واشنگٹن اور مونٹانا سمیت متعدد سرحدی ریاستوں نے کینیڈا کے شہریوں کو ویکسین لینے کی اجازت دے دی ہے۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ پاکستان کرے گا، کیونکہ تقریباً 20 سال کی بلا رکاوٹ فوجی موجودگی کے بعد امریکہ کا ملک میں بہت معمولی کردار رہ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ پاکستان کرے گا، کیونکہ تقریباً 20 سال کی بلا رکاوٹ فوجی موجودگی کے بعد امریکہ کا ملک میں بہت معمولی کردار رہ گیا ہے۔
افغان صدر اشرف غنی کا یہ دعویٰ رواں ہفتے امریکی کانگریس میں گونجتا رہا، جہاں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیوں کے قانون سازوں نے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا کے بعد افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس اہم کردار پر غور کیا گیا جو پاکستان کو اس حوالے سے ادا کرنا ہے۔ جو بائیڈن حکومت کا تقریباً 20 سال بعد رواں برس 11 ستمبر تک افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کے انخلا کا ارادہ ہے۔ جرمن ادارے کو ایک انٹرویو میں افغان صدر نے کہا تھا کہ پاکستان کو آن بورڈ لینے کا اولین اور اہم معاملہ افغانستان میں امن قائم کرنا تھا، اور فوجوں کے انخلا سے ملک میں امریکہ کے اثر و رسوخ میں بڑی کمی آئے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب امریکہ بہت معمولی کردار ادا کرے گا اور امن یا دشمنی کا سوال پاکستانی ہاتھوں میں ہے۔ یہ انتباہی پیغام امریکی ایوان کی کمیٹی برائے امور خارجہ میں اس وقت دہرایا گیا جب رکن کانگریس سارا جیکب نے انخلا کے بعد امریکہ افغانستان تعلقات پر سماعت کے دوران اشرف غنی کا بیان پڑھا، جس پر انہوں نے امریکہ کے افغان امور کے مذاکراتی سربراہ زلمے خلیل زاد سے آگے کے راستے کے بارے میں پوچھا۔ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ پاکستان کی سویلین اور فوجی قیادت دونوں اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ افغانستان میں امن کے معاشی فوائد ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جہاں مستقبل ہے وہیں معاشی فوائد ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ ملک ترقی نہیں کرتے، خطے ترقی کرتے ہیں۔ چین نے مشرق وسطی کے تناؤ میں امریکہ کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے فلسطین سے متعلق اجلاس کو ویٹو کر کے سلامتی کونسل کو مفلوج کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چین نے مشرق وسطی کے تناؤ میں امریکہ کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے فلسطین سے متعلق اجلاس کو ویٹو کر کے سلامتی کونسل کو مفلوج کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں اسرائیل سے فلسطین کے ساتھ مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر امریکہ کا کردار مایوس کن ہے۔ امریکہ نے اس اہم مسئلے پر بلائے گئے اجلاس کو ویٹو کر کے سلامتی کونسل کو مفلوج کر دیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹ میں صارفین سے سوال کیا کہ جب فلسطینی عوام تکلیف میں مبتلا ہیں تو انسانی حقوق کے علمبردار امریکہ اس اقدام پر حق بجانب ہے، یا یہ امریکی مفادات کے لیے اسرائیل کو اپنی خدمات پیش کرنے کا ایک بہانہ ہے، اور کیا یہی بات امریکہ اصول پر مبنی بین الاقوامی آرڈر کہتا ہے؟ قبل ازیں پیر کے روز پریس کانفرنس میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لیجیان نے اسرائیلی حملوں کو رکوانے کے لیے امریکہ سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے اور اس اہم ذمہ داری کو پورا کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے سلامتی کونسل کے اجلاس کو اتوار تک صرف مؤخر کیا ہے، اجلاس کو منسوخ نہیں کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے اس اہم ایشو پر امن کے لیے گفتگو کے لیے مزید وقت ملے۔ اتوار کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈر کا کہنا ہے کہ ہر فلسطینی کی زندگی اہمیت رکھتی ہے، لیکن بعض امریکی سینیٹر صرف اسرائیلی ہلاکتوں کی مذمت کر رہے ہیں، جو افسوسناک ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا کہنا ہے کہ ہر فلسطینی کی زندگی اہمیت رکھتی ہے، لیکن بعض امریکی سینیٹر صرف اسرائیلی ہلاکتوں کی مذمت کر رہے ہیں، جو افسوسناک ہے۔ برنی سینڈرز نے امریکی سینٹ میں فلسطینیوں کی حمایت میں قرارداد پیش کرتے ہوئے فوری فائر بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد امریکہ اور دنیا بھر کے اکثریتی عوام کے جذبات کی عکاس ہے، اور فوری فائر بندی کا مطالبہ کرنے میں انہیں یورپی یونین، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پاپائے روم اور دیگر کی حمایت حاصل ہے۔ برنی سینڈرز نے مزید کہا کہ وہ اور ان کے ہم خیال سینیٹرز اس تنازع کا سفارتی حل چاہتے ہیں تاکہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ غزہ میں اسرائیلی طیاروں نے رات بھر میزائل برسائے، جبکہ تازہ بمباری میں ایک فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اسرائیلی طیاروں نے رات بھر میزائل برسائے، جبکہ تازہ بمباری میں ایک فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 240 سے زیادہ ہو گئی، جبکہ 1500 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کی
100 کلومیٹر طویل سرنگیں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ سے رات بھر 80 راکٹ اسرائیل پر داغے گئے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب ایرانی جنرل حسین سلامی کا کہنا ہے کہ حماس کے حملوں نے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدل دیا ہے۔ جنرل حسین سلامی کا کہنا ہے کہ فلسطینی میزائل سے لیس قوم بن گئے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ فلسطینی اسرائیل کی صنعتیں ہوائی اڈے بھی تباہ کر سکتے تھے۔ غزہ میں گزشتہ 10 دنوں سے جاری اسرائیلی وحشیانہ بمباری کے بعد اب جنگ بندی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق غزہ میں گزشتہ 10 دنوں سے جاری اسرائیلی بمباری کے بعد اب اسرائیلی حکومت اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مصری حکام نے حماس کی قیادت سے مذاکرات کیے ہیں، جبکہ اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے فوجی اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 6 لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس سے 12,000 کے قریب افراد موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کورونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کی تیسری لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 6 لاکھ سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس سے 12,000 کے قریب افراد موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 16 کروڑ 55 لاکھ 99 ہزار 434 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 34 لاکھ 32 ہزار 973 ہو گئی، جبکہ 14 کروڑ 46 لاکھ 55 ہزار 994 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 6,01,949 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3 کروڑ 38 لاکھ 2,324 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں اس وائرس سے 2,87,156 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 2 کروڑ 57 لاکھ 72 ہزار 440 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل پھر تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، تاہم یہ اموات کے حوالے سے فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 4,41,864 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1 کروڑ 58 لاکھ 15 ہزار 191 ہو گئی۔ ترکی میں کورونا وائرس سے اموات 45,419 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کیسز 51,51,038 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 44ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 7,201 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 4,36,239 تک جا پہنچی ہے۔ سمندری طوفان تاؤتے بھارت میں تباہی پھیلا کر جا چکا ہے، لیکن اس کے اثرات نے کورونا سے پریشان بھارتی فلم انڈسٹری کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سمندری طوفان تاؤتے بھارت میں تباہی پھیلا کر جا چکا ہے، لیکن اس کے اثرات نے کورونا سے پریشان بھارتی فلم انڈسٹری کو مزید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ ایک طرف تو سلو بھائی پہلے ہی اپنی عید پر ریلیز ہونے والی فلم رادھے کے بزنس کو لے کر پریشان تھے، اوپر سے رہی سہی کسر تاؤتے نے پوری کر دی، جس کی وجہ سے ہونے والی بارشوں نے نئی آنے والی فلم ٹائیگر 3 کے سیٹ کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طوفان تاؤتے کی وجہ سے ہونے والی شدید بارشوں نے میرول کے علاقے میں واقع فلم ٹائیگر 3 اور دوسری فلموں کے سیٹس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، تاہم شوٹنگ بند ہونے کی وجہ سے یہ سیٹ زیر استعمال نہیں تھے، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ حالیہ سمندری طوفان کی وجہ سے بالی ووڈ کی متعدد شخصیات کے گھر، دفاتر، اسٹوڈیو اور فلموں کے سیٹ متاثر ہوئے ہیں۔ امیتابھ بچن کے ممبئی میں واقع دفتر اور گھر میں پانی بھر گیا تھا، جبکہ عالیہ بھٹ اور رنویر کپور کا باندرا میں زیر تعمیر گھر بھی شدید متاثر ہوا۔ ہالی ووڈ کی مقبول فلم سیریز ہیری پوٹر، جس نے دنیا بھر سے شائقین اور ناقدین کی خوب داد وصول کی، اس کی پہلی فلم کو رواں برس 20 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ہالی ووڈ کی مقبول فلم سیریز ہیری پوٹر، جس نے دنیا بھر سے شائقین اور ناقدین کی خوب داد وصول کی، اس کی پہلی فلم کو رواں برس 20 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جادوئی دنیا پر مبنی اس فلم سیریز کو دنیا بھر میں بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا اور اس کی کاسٹ بھی آج تک مقبول ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہیری پوٹر کی پہلی فلم کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر ہیری پوٹر کے مداحوں کے لیے ایک نیا ٹی وی کوئز شو کمپٹیشن لانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ کوئز مقابلہ رواں برس کے اواخر میں نشر ہوگا، جسے وارنر میڈیا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے ہیری پوٹر کے دیوانے اس شہرۂ آفاق سیریز کی کتابوں اور فلم سے متعلق سوالوں کے جواب دیں گے۔ وارنر میڈیا نے کہا کہ اس ضمن میں مداحوں کے لیے کاسٹنگ اوپن ہے، جو 1 گھنٹے کے دورانیے پر مشتمل 4 کوئز مقابلوں میں شرکت کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ کوئز شو 5 روز پر مشتمل خصوصی شوز کا حصہ ہوں گے، جن میں سرپرائز مہمان بھی شریک ہوں گے۔ ہیری پوٹر کے مداحوں کے لیے خصوصی شوز رواں برس کے اواخر میں HBO میکس، کارٹون نیٹ ورک اور TBS پر نشر کیے جائیں گے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔